پیران نظام، سادات کرام و شعراء خوشنام، روضة محفل، سامعین کرام، زینت خانہ سربراہ خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء اللہ کے مستانوں، شہدائے ملت کے فداکاروں، علماء و اولیاء اہل سنت کے جانثاروں، عظیم قدر کہ میں آپ حضرات کے سامنے چند لمحات ایثار ثواب کے تعلق سے اور نسبت اولیاء کرام کے تعلق سے کچھ عرض کروں۔ طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اور تعلیم الہی کے مطابق آقا نامدار، مدنی تاجدار، سرکار ابترار، شفیع روز شمار، ہم غریبوں کے غمگسار، قوموں عالم کی بہار، سبحان اللہ۔ سید ابرار، احمد مختار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمائیے اور پڑھیے با آواز بلند اللہم صلی پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بڑے خوش بخت ہیں، بہت ہی بانصیب ہیں
کہ آج آپ ایسی محفل میں تشریف رکھتے ہیں کہ جس محفل میلاد رسول کو بہت بڑی بڑی عظمتیں رفعتیں قدر و منزلتیں حاصل ہیں. بے شک یوں تو ذکر مصطفیٰ بذات خود ایسا ذکر ہے کہ اس عظیم ذکر سے زیادہ اعظم یا افضل کوئی دوسرا ذکر ہو ہی نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ. کیونکہ یہ وہ عظیم الشان ذکر ہے، یہ وہ عظیم الشان تذکرہ ہے، یہ وہ عظیم الشان گفتگو ہے کہ جس کو رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا. بے شک سبحان اللہ. اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک صاحب کائنات امام الانبیاء والمرسلین اعلیٰ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خود فرماتا. بے شک سبحان اللہ. تو جس ذکر کو پروردگار عالم خود کرے بے شک اس ذکر سے بڑھ کر کون سا ذکر ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ذکر کی اہمیت ذاکر سے بڑھتی ہے. بے شک کام کی اہمیت کام کرنے والے سے بڑھتی ہے. بے شک مکان کی اہمیت صاحب مکان سے بڑھتی ہے. بے شک خانہ کعبہ کی اہمیت کعبے کے کعبے سے بڑھتی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کا گھر ہے خانہ کعبہ، لیکن کیوں یہ سوچ ہے ہماری، یہ ایمان ہے ہمارا، یہ عقیدت ہے ہماری کہ اللہ کا گھر ہے. لیکن یاد رکھیے اگر اسے حقیقت پر مبنی کر دیا جائے تو ایمان بھی جاتا رہتا. بے شک. اگر اس بات کو حقیقت پر مبنی کر دیا جائے کہ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے اور گھر میں گھر والا رہتا ہے، گھر میں گھر والا بولو بھائی، تو کعبہ شریف بڑا ہو جائے گا، معاذ اللہ خدا چھوٹا ہو جائے گا، بے شک ایمان بھی جاتا رہے گا. ہم خانہ کعبہ کو خدا کا گھر کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، لیکن ہم نے کعبے کا وہ منظر نہیں حدیثوں کی روشنی میں دیکھا ہے کہ جب آقا تشریف لائے ہیں ذکر کرنے والے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام و تسلیم، یہ ذکر والے آقا تشریف لائے ہیں. اس کا بھی آج بیٹوں کی ویڈیو میں ہو رہا ہے، اس سارے ثواب کی ویڈیو میں ہو رہا ہے، میلاد مصطفیٰ میں ہو رہا ہے، آقا کی اس بابر کا ویڈیو میں ہو رہا ہے. حدیثوں کے چشمے سے حدیثوں کی روشنی سے ہم نے دیکھا کہ جب پیارے آقا تشریف لائے تو کعبہ بھی جھک گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حتیم کعبہ جھک گئی اور آج تک جھکی ہوئی ہے. بے شک سبحان اللہ. آج تک جھکی ہوئی ہے. یہ غور کرنے والی بات ہے کہ اے لوگوں میری طرف کو رخ کر کے نماز پڑھتے ہو تو عقیدہ درست رکھنا، اپنا ایمان درست رکھنا، اپنی سوچ پختہ رکھنا. کہیں ایسا نہ سوچ لینا کہ ہم پیشانی کرنے کے لیے جھکا رہے ہیں تو عبادت برباد ہو جائے گی. ہم پیشانی میں جھکا رہے ہیں، یہ عبادت میں کر رہے ہیں، عبادت لگانے میں لے کر رہے ہیں، جب عبادت بیکار ہو جائے گی دل اور دل ہماری کی طرف کو اس لیے طرف جھکاتے ہیں کہ اے مولا وہ تیرا گھر ہے، تیری نظر ہمارے اوپر ہے، تیری نظر کرم پر ہے. لیکن یہی کعبہ اس بات کو بھی بتاتا ہے کہ اے لوگوں میری طرف
یہ عظیم شان جلسہ، آج کی یہ عظیم محفل نسبتی طور پر بھی افضل و اعلیٰ ہے، بے شک اور تذکرے کے طور پر بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ بے شک کیوں؟ اس لیے کہ اس اسٹیج پر آپ جن مبارک ہستیوں کو دیکھ رہے ہو، جن کا آپ دیدار کر رہے ہو، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ والوں کے عشق میں، آل رسول کی محبت میں، اولاد رسول کی محبت میں، دین کی محبت میں، حق کی حمایت کی محبت میں، اعلان کلمت الحق کو اور زیادہ بلند و بالا کرنے کی حمایت میں اپنے آپ کو فنا فی شیخ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر سے شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے علی بھائی ہیں، قدیری علی بھائی قدیری، ان کے والد گرامی پیر طریقت حضرت صوفی نعیم احمد صاحب علیہ الرحمہ، وہ بھی اپنے پیر کے بڑے جانصاف اور بہت بڑے عاشق ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ جب پیر طریقت رہبر شریعت سیدی و مرشدی آقائی و مولائی سیدنا حضور سید عبد الرشید میاں بن عالم سبحان اللہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ مراد آباد شریف کی سرزمین پر، یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں 76 77 78 کی، تشریف لاتے ویزا صرف رامپور کا ہوتا یا پیر بھی شریف کا ہوتا، مراد آباد شریف اگر بلانا ہوتا تو ان کے والد اور سیدی و استادی و آقائی و مولائی پیر طریقت رہبر شریعت سیدنا حضور مجدد دین و ملت مترجم قرآن کریم مفسر فقیہ حضرت علامہ مولانا حافظ القاری مفتی شاہ الدین سید محمد انتخاب حسین سعید قدیم الشیخ مداری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دونوں حضرات نوٹوں کے تھیلے لے کر اور آپ کے ساتھ اس معنی پر ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی سی بی آئی آ گئی تو ہم اپنے مریدوں میں اپنے آقا کو گھما رہے ہیں، پیارے پیر تک کوئی بات پہنچے گی نہیں، ان کا منہ پہلے ہی سے پہلے بند کر کے اور انہیں رفع دفع کر دیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ خزانوں کو، اپنے مکانوں کی قیمتوں کو داؤ پر لگا دیتے تھے۔ بے شک ان کے والد گرامی کی عادت رہی، اور میرے استاد، میرے پیر، میرے رہنما اور یہ جو دو ہستیاں ہیں ان کے والد گرامی حضور مجدد دین و ملت مترجم قرآن کریم مفسر فہیم حضرت علامہ مولانا حافظ القاری شاہ پیر سید محمد انتخاب حسین صاحب قدیم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا پوری زندگی، جنہوں نے اللہ والوں کے نام پر اور خصوصاً اپنے بزرگوں کے نام پر وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مالداروں کے، دنیا داروں کے، دولت مندوں کے، حکومت والوں کے، منتریوں کے، وزیروں کے، بڑے بڑے آفر آئے، سیاست میں آ جاؤ، حکومت میں آ جاؤ، جو چاہو ایسا عہدہ لے لو، لیکن
بند رکھو، اس طریقے سے اسلام کی حمایت نہ کرو، ایمان والوں کی حمایت نہ کرو، تو اس مرد مجاہد نے اللہ والوں کی محبت، دین اسلام کی محبت، ایمان والوں کی محبت میں اس دنیا کی دولت کو ٹھوکر والی اور تخت والی مسجد کی منبر سے یہ اعلان کیا تھا کہ میں مومن ہوں، ایمان والوں کے ساتھ رہوں گا، مسلم ہوں، اسلام والوں کے ساتھ رہوں گا، حق بات کہتا رہوں گا، بھلے سے ہی نتیجہ کچھ بھی ہو۔ بے شک محترم حضرات، پیارے پیارے اسلامی بھائی، میلاد مصطفیٰ تو آپ سنتے ہی ہیں، لیکن سنانے والا اگر کسی عظیم ہستی سے نسبت رکھتا ہو بے شک تو اس محفل کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ، بے شک میری بھائی جانے پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت صوفی فیروز احمد صاحب قدیم دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ حقیقتاً انہوں نے بھی اپنے پیر کی محبت میں، پیر کی خدمت میں دنیا کو بالکل ترک کرتے ہوئے اللہ و رسول کی محبت میں اپنے آپ کو اپنے پیر پر قربان کیا، بے شک اور سیدنا حضور حکیم امت سراج عالم سید سراج عالم قبلہ دعوت برکاتہ القدسیہ والعالیہ سے آپ کو خلافت بھی حاصل ہے، آپ ان کے خلیفہ بھی ہے، اور فیضان قدیری کو، فیضان رسیلی کو، فیضان شاہدی کو عام سے عام تر کر رہے ہیں، بے شک بے شک اسی رنگ میں رنگتے ہوئے جو ہمارے بزرگوں نے کیا، جو مشن بزرگوں کا، جو مشن اللہ والوں کا، جو مشن میرے خواجہ غریب نواز کا، جو مشن میرے سامع پاک کا، جو مشن میرے مجدد پاک کا، جو مشن حضور مخدوم سنہ کا، جو مشن حضور شاہی پاک کا، حضور اللہ اولیاء کا، حضور عبد القدیم میاں کا، حضور قبلہ عالم کا، اسی مشن کو لے کر آج خلق خدا کی دین اسلام کے پیرائے میں خدمت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے موقع میں کم ایسے رہتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد، اور جس گھر میں بیٹھے ہیں اللہ رب العزت نے ان گھر والوں کو بھی بہت بڑی نسبت سے منسلک کر رکھا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، یہ صاحب خانہ بھی خوش نصیب ہیں، لائق ایسا مبارکباد ہے بے شک بے شک کہ ان کے ہاتھوں میں بھی اس شخصیت عظمیٰ کا دامن ہے کہ جنہوں نے 596 سال عمر پائی، جس میں صرف چند سال کو تجھے سال کو کھایا پیا، باقی پورے کرنے کی
سادات جو تشریف رکھتے ہیں یہی کام آئے. تو محترم حضرات، ہم اس معنی کا مطمئن ہیں اللہ کی رحمت کے بھروسے پر. ہم اس معنی کا مطمئن ہیں اس کی رحمت کے سہارے. ہم اس معنی کا مطمئن ہیں اللہ رب العزت کی رحمت کے وسیلے سے، پیارے آقا کی شفاعت کے وسیلے سے ہم اس معنی کا مطمئن ہیں. ڈرتے تو بہت ہے خدا سے، اس کے خوف سے ڈرتے ہیں، اس کی خشیت سے ڈرتے ہیں، اس کی عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی سزا سے ڈرتے ہیں. اس لیے کہ وہ مالک الملک ہے، وہ قادر قدرت ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، اسے اختیار ہے، وہ ہمیں سزا دے گا. ہم گناہگار ہیں، اس لیے شعار ہے، وہ سرکار سرکار ہے. ہم اس کے خوف سے ہمیشہ ڈرتے ہیں، ہم اس کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے ہیں، ہم اس کی رحمت سے ہمیشہ ڈرتے ہیں، ہم اس کی رحمت سے ہمیشہ ڈرتے ہیں. لیکن مطمئن اس لیے ہے کہ حضور سید بدیع الدین انعام العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے. حضور رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے. حضور رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے. اور اسی سلسلے کو پاتے ہوئے، انہی کڑیوں کو پاتے ہوئے، انہی زنجیروں کی کڑیوں کو پار کرتے ہوئے، اسی طریقے سے حضور امام علی مقام امام حسن کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے. امام علی مقام امام حسین کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے. امام زین العابدین کا دامن، حضور امام زین العابدین کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے. حضور امام باقر کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے. حضور امام جعفر صادق کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے. تمام صحابہ کرام کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے. ان کی عقیدت، ان کی محبت ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ایمان کی علامت سمجھتے ہیں، ایمان کی پہچان سمجھتے ہیں، ایمان کا ہمارا نہیں اور ایمان کی جڑ سمجھتے ہیں. اس لیے کہ اگر ان کی محبت ہمارے دلوں میں رہے گی تو قرآن کریم کے مطابق ہم پکے مومن رہیں گے، ہم ایمان والے رہیں گے. اور ان کی محبت اگر ہمارے دلوں سے نکل گئی تو طاقت لے ڈاکو وہ ہے شیطان جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا اور وہ ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، وہ ہمیں تبدیل کر سکتا ہے، وہ ہمیں برطرف کر سکتا ہے. آج رسول کا دامن ہمارے ہاتھ میں، اور یہ کرام کا دامن ہمارے ہاتھ میں، صحابہ کرام کا دامن ہمارے ہاتھ میں، شہداء کرام سے محبت ہمیں ہے، اہل بیت اطہار سے محبت ہمیں ہے، اور جنت پاک سے محبت ہمیں ہے. انہی محبتوں کے سہارے ہم مطمئن ہیں. اے مولا ہم گناہگار نہیں، انبیاء شعار نہیں، خطاوار نہیں، لیکن اے مولا یہ تیرے نیک بندے، یہ تیرے پیارے بندے، اور ان کی دعاؤں کے صدقے سے، ان کی پیدائشوں کے بعد کے صدقے سے میرا پار لگی جائے. تو محترم حضرات، آج ہم اور آپ ایک چہلم کے تعلق سے، کتنی عمر تھی بچی کی؟ 25 سال. ایک ہماری ایک بیٹی اس خاندان کی کسی تشریف لے گئی اس کی 40 کے موقع پر ایصال ثواب کی غرض سے، دعائے مغفرت کی غرض سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ نیک کام ہیں جن کے ذریعے دعا مانگنے والے کو، ایصال ثواب کرنے والے کو، فاتحہ خوانی کرنے والے کو، نیاز خوانی کرنے والے کو پہلے فائدہ پہنچتا ہے، اور جس کے لیے آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں اسے بعد میں پہنچتا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. گویا کہ زندے مردوں پر کوئی احسان نہیں کرتے، بے شک بلکہ یوں سمجھیے ان کی موت کا بہانہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم ذکر کر کے کبھی کیے کے نام سے، 10ویں کے نام سے، 20ویں کے نام سے، 40ویں کے نام سے، شمائی تیمائی برسی کے نام سے ایصال ثواب کر کے اپنے آپ کو بھی برکت والا بنا دیتے ہیں.
بے شک اس لیے جب جب دعا مانگو، جب جب ایصال سوال کرو، جب جب کسی کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کے دربار میں دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، تو کبھی بھی ذہن میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ ہم ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ سوچتے ہوئے کہ جب تک وہ زندہ تھی اس کی خود ذمہ داری تھی کہ وہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرتی اور حقوق العباد کو بھی ادا کرتی، والدین کی بھی اطاعت و فرمانبرداری کرتی اور اس خالق و مالک کی بھی اطاعت و فرمانبرداری کرتی۔ انسان اپنا خود ذمہ دار ہوتا ہے جب وہ ہوشیار ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے۔ لڑکی کی عمر 9 سال، لڑکی کی عمر 12 سال، اس سے پہلے وہ شریعت مطہرہ کے گرفت کے دائرے میں نہیں آتا، اس کے بعد وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے، اچھائی برائی کو پہچاننے لگتا ہے، لہذا وہ خود ذمہ دار ہے اپنی زندگی کا کہ اسے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ جھمیلا دنیا کا ہے، اس میں کتنا ہی پھونک پھونک کے قدم رکھ لو، لیکن آدمی غلطی سے نہیں بچ سکتا۔ بے شک معاملات ہی ایسے، حالات ہی ایسے، گھر سے نکلو گے قدم قدم پر گناہ کے اسٹیج آئیں گے، بے شک قدم قدم پر گناہوں کی سیڑھیاں آئیں گی، بے شک قدم قدم پر گناہوں کے نشانات آئیں گے۔ آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بعض موقعوں پر پھر بھی نہیں بچ پاتا، جی کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے مغفرت کے واسطے، بخشش کے واسطے، نجات کے واسطے صدقہ نافلہ کا تذکرہ قرآن کریم کی آیت میں خود فرمایا ہے۔ سورہ نساء کی 8ویں آیت کریمہ ہے، 4تھا پارہ ہے، 4تھے پارے کا آخری پاؤ ہے اور اس کا پہلا رکوع ہے۔ سورہ نساء کا 8ویں آیت کریمہ ہے، کیونکہ کبھی کبھی لوگ چرچا کرنے لگتے ہیں کہ نتیجہ 10واں 20ویں کے متعلق کچھ کھانا پکایا جاتا ہے، اس میں لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے، اس کا تذکرہ موجود ہے، لہذا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب بٹوارے کے وقت میں رشتہ دار آ جائیں، قرابت دار آ جائیں، یتیم آ جائیں، مسکین آ جائیں، جب آدمی انتقال کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ سامان چھوڑ کے ضرور جاتا ہے۔ بے شک امیر ہے وہ زیادہ چھوڑ کے جاتا ہے، غریب ہے وہ کم چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ چھوڑ کے، بولو بھائی، کچھ بھی ایک بدن کے کپڑے تو چھوڑ کے جائے گئے، بے شک بینک بیلنس نہ صحیح، گلکیں بھری ہوئی نہ ہو، عورت ہے لیکن سے کچھ نہ کچھ زیور چھوڑ دیتی ہے، کپڑے چھوڑ دیتی ہے، آدمی ہے بینک بیلنس یا گھر میں کچھ رکھا ہوا سامان چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کا بٹوارا ہو رہا ہو، اگر ایسے ٹائم پر رشتہ دار آ گئے، یتیم آ گئے، مسکین آ گئے، تو اس مال میں سے انہیں دو، سبحان اللہ، بے شک قرابت داروں کو دو۔ قرآن کریم نے مقرر فرمایا کہ ان قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو دو۔ یہ قید نہیں لگائی کہ غریب ہے تو دو، یتیم ہے تو دو، مسکین ہے وہ رشتہ دار تو دو، اگر مالدار ہے تو نہ دو، ایسا کوئی شرط، ایسی کوئی شرط یا کوئی قید نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بٹوارے کے وقت میں جب حاضر ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے کہ خالی بٹوارے کے وقت میں ہی حاضر ہو جائیں، بٹوارے کے آگے پیچھے بھی اگر ہم مطلب یہ قانون یہاں سے نکلتا ہے کہ مرنے والے کے مال سے جو حصہ آپ کو ملے گا، اس
یتیموں پر مسکینوں پر خرچ کر سکتا ہے. بے شک بے شک. یہ قرآن کریم ہے. فارزقوہم منہ تو دو اس میں سے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے پیاری پیاری بات کہو. میں اتنی بات کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں. جب آپ اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھو گے, اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھو گے تو صحابی رسول ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد نے مجھے بتایا کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا اور میرے والد کو ان کے والد کے حصے میں سے ترکے میں سے مال ملا تو انہوں نے اس مال میں سے ایک بکری کو ذبح کیا, کھانا پکایا اور جو رشتہ دار آئے ہوئے تھے ان سب کو کھلایا. یہ تفسیر میں, اس آیت کی تفسیر میں دیکھ لینا کھول کر. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نہ بھی نازل ہوتی نہ بھی اترتی پھر بھی میں اپنے حصے میں سے لوگوں کو کھلاتا. یعنی ان کا دینی فیصلہ تھا یہ کہ اگر قرآن کریم کی یہ آیت نازل نہ بھی ہوتی, لہذا صحابی رسول کا قول یہ بتا رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ اسی کام کے لیے نازل ہوئی. بے شک بے شک. کہ آدمی نالائق کے مال کا خرچ نہیں کر سکتے. بھئی والد کا انتقال ہوا اور مطلب یہ ہے کہ 4 بھائی ہیں, اس میں سے ایک نابالغ ہے, 3 بالغ ہیں. جو بالغ ہیں وہ اپنے مال میں سے جتنا خرچ کرے. نابالغ کا مال آپ نہیں خرچ کر سکتے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوگا. تو محترم حضرات, سیدھے سیدھے قرآن کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم مرنے والے کی طرف سے صدقہ نافلہ کھانے کے طور پر کر سکتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ایسی کوئی ٹیکنیک شریعت نے بتا ہمیں اس طریقے سے کہ سب ایسا نہیں کیا جا سکتا. یہ بات ہو گئی ایک بنیادی بات. اب محترم حضرات, ہم اپنے موضوع کے لیے, اپنے مرنے والوں کے لیے کبھی کھانے کھلا کر انسان ثواب کرتے ہیں, کبھی قرآن کریم پڑھ کر انسان ثواب کرتے ہیں, کبھی تسبیح پڑھ کر انسان ثواب کرتے ہیں, کبھی کلمہ شریف پڑھ کر انسان ثواب کرتے ہیں, کبھی آسمانی کر کر انسان ثواب کرتے ہیں. کوئی آگے کوئی انسان ثواب ہے, شبے بات آ رہی ہے, کوئی انسان ثواب ہے, ماہ رمضان آئے گا, روز انسان ثواب جو سمجھدار طبقہ ہوتا ہے اہل سنت و جماعت کا, وہ تو روزانہ اپنے افطار کے سامان پر فاتحہ پڑھ لیتا. ابھی ہر چیز تیار ہے, تبرک تیار ہے, پھل بھی ہے, فروٹ ہے, کھانا اچھا رکھا ہوا ہے, چلو اللہ اللہ ہی کر لو. اس کے لیے اسے تبرک بھی بنا لو, عیسیٰ سلام بھی کر دو, اسے اس کے اوپر فاتحہ پڑھ دو. تو محترم حضرات, میرے آقا جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے والا یا منتقل ہونے والی اس دنیا سے جانے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, ایمان والی ہے تو باقاعدہ وہ اپنے رشتے داروں سے ثواب کی آس لگاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہی سی بات میں بے شک. ہم جو چیزیں کرتے ہیں, 10واں کرتے ہیں, 20واں کرتے ہیں, 40واں کرتے ہیں, بلا وجہ نہیں کرتے. اس کے بڑے فائدے ہیں. بے شک. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والی جو روح منتقل ہو گئی ہے کیونکہ روح کبھی مرتی نہیں. بے شک. جسم مردہ ہوتا ہے, روح نہیں مرتی. بے شک. روح تو جگہ بدل دیتی ہے. بے شک. روح جو ہے وہ جگہ, اسی لیے کہتے ہیں انتقال ہو گیا. انتقال عربی زبان کا لفظ ہے جسے کہتے ہیں جگہ کا بدل دینا, منتقل ہو جانا. ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا, بدن سے نکل کر وہ کہیں دوسری جگہ چلی گئی ہے, اس لیے انتقال کہا جاتا ہے. جب روح نے اپنی جگہ بدل دی ہے, جسم مردہ ہوا ہے, جب زندہ تھا تو کھاتا بھی تھا, پیتا بھی تھا, اور وہ جسم مردہ ہو گیا, اسے کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن روح تو ابھی باقی ہے. روح کو تو روح کا کھانا چاہیے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بھئی روح کو تو روح کا کھانا چاہیے. اور روح کا کھانا ہے نیکی. بے شک. روح کا کھانا کیا ہے؟ نیکی. آپ جب تک زندہ ہیں نماز پڑھو گے, یہ روح کا کھانا ہے. جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے. روزہ رکھو گے, یہ روح کا کھانا ہے. صدقات و خیرات کرو گے, یہ روح کی غذا ہے, روح کا کھانا ہے. نیک کام کرو گے, یہ روح کا کھانا ہے. جتنے آپ نیک کام کرتے چلے جاؤ گے عبادت کے طور پر, اللہ رب العزت کی عبادت کرتے چلے جاؤ گے, اور آپ کو نیکیاں ملتی چلی جائیں گی, آپ کی روح مضبوط ہوتی چلی جائے گی, آپ کی روح میں تقویت آتی چلی جائے گی, آپ
بے شک بے شک بعد انتقال بھی بعد وصال بھی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی روحیں کام دکھاتی ہیں، ان کے مناروں پر جا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں تو مقبول ہوتی ہیں، پسندیدہ ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، منتیں پوری ہوتی ہیں، آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ کیوں؟ ارے وہی تو موٹا ہوئے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اپنی اپنی مدد میں زندہ ہے، روح کے ساتھ زندہ ہے، اور ان کی روح کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے، اتنی قوت آ گئی ہے کہ جب وہ زندگی میں ظاہری طور پر ہوتے اس سے بھی زیادہ ان کی روح طاقت والی ہوتی ہے۔ ان کے مزاروں پر جا کر ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ بے شک لہذا پیغمبر گرامی امام الانبیاء والمرسلین حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح انتقال کر جاتی ہے تو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے محلے والوں سے، اپنے بھائی بہنوں سے اس بات کی آس لگاتی ہے کہ کاش مجھے ایسا ثواب ہو جاتا، میرے لیے کوئی نیک کام ہو جاتا وہ کھانے کے ذریعے۔ اور یاد رکھیے نیک کاموں میں صدقہ، اور صدقوں میں سب سے بہتر صدقہ جو ہوتا ہے وہ کھلانے اور پلانے کا ہوتا ہے۔ بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ایو اسلام افضل، آقا اسلام کا کون سا طریقہ افضل ہے، اسلام میں کون سا کام سب سے بڑھیا ہے، سب سے افضل ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ہمارا ذکر نہیں کیا، ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان بعد اسلام بعد ایمان والے کے بعد اعمال میں سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ برگزیدہ متبرک عمل نماز ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ بعد ایمان نماز کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن اس موقع پر میرے آقا نے نماز کا ذکر نہیں کیا، حج کا ذکر نہیں کیا، زکات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جب یہ پوچھا گیا کیا گیا یا رسول اللہ اسلام میں کون سا طریقہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا زیادہ سے زیادہ کھانا کھلانا اور زیادہ سے زیادہ سلام کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس میں خاص مقصد اسی کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اور جب کھانا کھلاتا ہے تو وہ دوسرے کو آرام پہنچا رہا ہے، دوسرے کو سکون پہنچا رہا ہے، دوسرے کے دل کو چین پہنچا رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو جائز طور پر خوش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اللہ کے بندوں کو جائز طور پر خوش کرتے ہیں پروردگار عالم سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کو اور سلام کرنے کو، سلام پڑھنے کو بہت بڑا افضل طریقہ اسلام کا دیا ہے۔ لہذا ہم اور آپ آج چہلم کے موقع پر، اس چہلم شریف کے موقع پر، 40ویں کے موقع پر اپنی بیٹی کے لیے ایسائے ثواب کے قد سے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اس کی روح میں بھی جاتی ہوگی، اس کی روح بھی آرزو کرتی ہوگی، اس کی روح بھی خواہش ظاہر کرتی ہوگی کاش میرے گھر والے میرے لیے ایسائے ثواب کریں۔ محترم حضرات، سب سے بہتر تحفہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے کھانا بھی اس کی طرف سے کھلاؤ، اس کی طرف سے قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس کی طرف سے کلمہ شریف پڑھو، اس کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرو۔ اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مرنے والے کی طرف سے 70,000 مرتبہ، 80,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھ دیا جائے اور وہ اس کی روح کو رکھ دیا جائے تو آپ کو سمجھتے ہیں اگرچہ وہ جہنم کا حقدار بھی تو نہ ہو پھر بھی اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی وہ اتنا بڑا گنہگار ہے کہ جہنم کا حقدار ہو چکا ہے، جہنم میں جانے کے لائق ہے، جہنم کے لیے اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے، لیکن اگر اس کے لیے آپ نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ دیا، 80,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ دیا، 1,00,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ دیا اور اس کی روح کو بخش دیا تو پروردگار عالم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جب آپ یہ نیک کام کرو گے تو یاد رکھو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب نیکی کرنے والے کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھو میں شریف
70,000 मरतबा, तो उसका बेनिफिट पहले आपको मिलेगा, उसका फायदा पहले आपको मिलेगा। वो जो नेकियां मिलेगी पहले आपके नामाए अमाल में जमा हो जाएंगी, और फिर आप उसे किसी दूसरे को पहुंचाओगे तो आपके नामाए अमाल से निकाल के नहीं दी जाएंगी, क्योंकि ये तो रहमत खुदाबंदी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उतनी ही और बढ़ाकर उसकी रूह को बख्श देगा जिसके लिए तुमने इस्तेमाल किया है। अदीदा शालिमा खातून, शालिमा नाम था, अदीदा शालिमा खातून के के मौके पर आपने कलमा शरीफ पढ़ दिया, आपने कुरान शरीफ पढ़ दिया, आपने तस्बीहात वगैरह पढ़ दी और उसका सवाब उन तीनों को बख्श दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप कोरे रह गए, आपके नामाए अमाल में कुछ जमा नहीं हुआ, नहीं, बल्कि पहले वो आपके नामाए अमाल में जमा होगा। और जितनी मिसाल के तौर पर 1,000 नेकियां आपको मिली, तो आपको 1,000 मिलेगी और 1,000 उससे भी पहुंच जाएंगी। और अगर आपने 2 को पहुंचा दिया तो एक रिवायत में तो यूं आया है कि जितना माल आप आगे को बढ़ाओगे वो आगे को भी बढ़ता रहेगा और मनी बैग आपके नमाए अमाल में भी होता रहेगा। अगर आपने 1,000 नेकियां कमाई तो पहले आपके नमाए अमाल में आपने शालिमा खातून की रूह को सदका बख्श दिया, तो उसे भी 1,000 और 1,000 आपको और नजर में जाएंगे। आपने किसी दूसरे के लिए बख्श दिया तो उसे भी 1,000 और 1,000 फिर आपके नमाए अमाल में। लेकिन हम तो न 1 को बख्शते हैं, न 2 को बख्शते हैं, न 10 को बख्शते हैं, न 50 को बख्शते हैं, न 100 को बख्शते हैं, न 1,000 को बख्शते हैं। हम तो ये कहते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर मकबूल हो। आका के सदके से तमाम नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन की बारगाह में पहुंचकर मकबूल हो। तमाम औलियाए किराम की बारगाह में पहुंचकर मकबूल हो। सहाबा और शुहदा की बारगाह में पहुंचकर मकबूल हो। अहले बैत के सारे बंदे पाक की बारगाह में पहुंचकर मकबूल हो। सहाबा और शुहदा की बारगाह में पहुंचकर मकबूल हो। और फिर हम कहते हैं कुल मुमिनीन, कुल मुमिनात, कुल मुस्लिमीन, कुल मुस्लिमात की अरवाह को इसका सवाब पहुंचे, और सबको पहुंचता है। और जितना जितना सबको पहुंचेगा आपके अकेले नामे अमाल में उतना ही माल आता रहेगा। अगर हिसाब लगाओगे तो कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। इतनी नेकियां इस छोटे से काम में, जिसे हम छोटा सा काम दिखाई देता है, फातिहा का न्यास खानी का हम करते हैं कि ढेरों नेकियां, अनगिनत नेकियां नामे अमाल में जमा हो जाती हैं। इसीलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग कब्र में जाएंगे गुनाहगार बन के, कब्रों से निकलेंगे नेकोकार बनके। क्या मतलब? गुनाहगार गया था तो कब्र में लेटे लेटे नेकोकार कैसे हो गया? ये मटीरियल पहुंचेगा। भाई 3 का 10 का 20 का 40 का फूलों का, शबे बरत के फातिहा का, मुहर्रम की फातिहा का, घर में कोई नई चीज पके उसकी फातिहा का, और नमाजों में दुआओं का। बोलो भाई, नमाज पढ़ते तभी तो दुआ मांगते हैं, अभी हम भी दुआ मांगते हैं अल्लाह तो सबको बख्श दे, तमाम मोमिनीन मोमिनात को बख्श दे। ये बहुत अजीम काम है। बहुत हज़रात, प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखो सबक उतना ले लो जितना याद लो। बेशक पूरी रात मैं आपको सुनाऊं और आप भी पूरी रात सुनते रहो, अगर उस पर अमल ना हो, उसे हम याद ना करें, तो उससे कोई फायदा खास नहीं होता। सुनने का फायदा तो जिक्र को मिलेगा, लेकिन जो फायदा मुकम्मल कंप्लीट तरीके से अमल करने के बाद में होता है वो फायदा नहीं हो पाता। लिहाजा आप सुनिए और सुनने के साथ साथ उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए और मिलकर दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बेटी शालिमा खातून की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्ची की कब्र को नूर बनाए, उसकी कब्र